अस्सलाम वालेकुम जनाब, देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का मेरा सबसे पहला जो मौजू है वो है जनाब अयूब कुत्ता। मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ये आप देख लें जनाब, पीटीआई वाले कह रहे हैं। हरिपुर से इलेक्शन हारने के बाद ये लोग दिमागी तौर पे फारिग हो गए हैं, क्योंकि हरिपुर से आपने आज तक अगर अयूब खान के नाम से पत्थर भी खड़ा किया ना तो उसको भी लोगों ने देवता मान लिया और उसको भी वोट दिए गए। पहली गलती अयूब फैमिली से हुई कि लेडी को खड़ा करके। अब इन लोगों के दिमाग जो है वो बिल्कुल फारिग हो गए हैं। मैं कल से सुन रहा हूँ ये बातें, आज तक किसी बंदे का ये बयान नहीं आया कि हम ये पागल गिल जो है, साइको गिल, ज़हनी मरीज, इसकी स्टेटमेंट को हम ऑन नहीं करते। ये पीटीआई से नहीं है भाई। पीटीआई के लीडर्स इस वक्त कौन है? बैरिस्टर गौर है, उमर अयूब खान है, अदालत से नायल भी है, लेकिन कंट्रोल सारा पीटीआई पे उसी का है। पीटीआई की तरफ से, खान की तरफ से ऐलान किया गया कि इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद उमर अयूब साहब की वाइफ को खड़ा किया गया इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि लीडर उमर अयूब है। पीटीआई के लीडर्स में से एक नाम उमर अयूब साहब का भी है। उनको इस बात पे एतराज करना चाहिए था। अयूब खान हमारा हीरो है, फातिमा जनाब मादरे मिल्लत है। ये बंदा जो यहाँ पे बैठ के ना भौंकता रहता है कि जनाब उन्होंने कुतिया के गले में लालटेन डाल के आपकी माँ को कोई गली मोहल्ले में गंदी गालियां दे रहा हो ना, तो आप सामने आके ये नहीं कहते हाँ जी उसने बोला कि तेरी माऊ बिच और तेरी फलानी बिच। माँ का, बुजुर्गों का पर्दा रखा जाता है। अयूब खान साहब फोत हो गए। मैं अयूब फैमिली की सियासत का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। उनके हारने की यही वजह है कि जनाब उन्होंने आबाओ अजदाद का कल्चर छोड़ के, हॉस्पिटल जैसे काम हरिपुर में छोड़ के, गरीब आवाम से कम्युनिकेशन छोड़ के वो जाती जिंदगी में मसरूफ हो गए। नवाबों वाली उन्होंने जिंदगी इख्तियार कर ली। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी भी पीएमएलएन, पीटीआई या किसी को भी वोट नहीं दी। वोट अगर दी गई तो अयूब फैमिली को दी गई, चाहे वो यूसुफ अयूब हो, चाहे उमर अयूब हो, चाहे हबीबुल्ला खान तरीन हो। वोट हमेशा अयूब खान के नाम पे ली गई और अयूब खान के नाम पे दी गई। आज तो यूसुफ अयूब खान ने अपना नाम भी सियासत में पैदा कर लिया हुआ है, लेकिन इसी फैमिली के किसी बंदे को आप बोलें कि अपने नाम के साथ अयूब का नाम लगाए बगैर हरिपुर में इलेक्शन में खड़ा होकर जीत के दिखाए, 500 वोट भी नहीं पड़ेगा। हम अगर सियासी तौर पर बुरा कहेंगे तो जनाब हम उमर अयूब साहब को कहेंगे। हमारे इलाके के हीरो बुजुर्गों को गाली देना पीटीआई का नहीं बनता। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अयूब खान साहब और कतील शिफाई हमारे हीरोज हैं। जो भी है, हम अपने बुजुर्गों को जो कि मर चुके हैं, हम किसी की गाली भी नहीं सुनेंगे। हम उनके बारे में किसी की गाली भी नहीं सुनेंगे। ये जो इसने अयूब कुत्ता का बोर्ड लगाया हुआ है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जो बैठ के आधा पागल गिल फातिमा जनाब की हिस्ट्री बयान कर रहा होता है कि जनाब लोगों ने कुतिया बांधी, उसके गले में लालटेन का निशान डाला गया जो कि फातिमा जनाब का इंतखाबी निशान था, ये बताने के लिए कि भाई ये कुतिया है। तो भाई उसको हम मादरे मिल्लत कहते हैं, कौम की माँ। और अयूब खान साहब को हमारे हरिपुर में देवता माना जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ अयूब खान की फैमिली की पॉलिटिक्स का, लेकिन हमारे हीरोज हैं कतील शिफाई, अयूब खान। हमारा हरिपुर इनके नाम से जाना पहचाना जाता है। अगर कोई बंदा इनके बारे में गलत बात करेगा तो हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे। मैं तो हैरान हूँ भाई, कल से लेके आज तक ना उमर अयूब की, ना यूसुफ अयूब की, किसी भी बंदे की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। उमर अयूब साहब पीटीआई के लीडर हैं, चाहे कोर्ट ने नायल भी किया है फिर भी वो लीडर हैं पीटीआई का। तो वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्शन हारने के बाद अयूब खान को गालियां दी जा रही हैं। किसकी तरफ से? पीटीआई की तरफ से। कम से कम पीटीआई का इतना सा बयान तो आना चाहिए था कि भाई हम इस पागल गिल की किसी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते। आपको एक बात मैं बताऊं, गौर से सुनिएगा। पागल इंसान जो होता है ना, बिल्कुल पागल, वो गली में निकलता है, उसको कोई बंदा कड़ी या कोई उल्टा सीधा नाम पुकारता है तो वो उसको गालियां देता है। वो गालियां देता है, उसको नहीं पता चलता किसको गाली दे रहा है, क्या गाली दे रहा है, गालियां देता है और आगे निकल जाता है। जो नीम पागल होता है ना, इसकी तरह वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि वो मुआशरे की प्रॉब्लम्स देख के फिर उन पर डिस्कस कर रहा होता है, तबसरा कर रहा होता है। बाज़ औक़ात उनका तबसरा बहुत जबरदस्त होता है। पागलों का तबसरा वैसे भी जबरदस्त होता है क्योंकि वो दुनिया से थोड़ा हटके होता है। अगर मेरी बात पसंद ना आए तो बताइएगा, लेकिन उनको तबसरा करते हुए ये पता नहीं चलता कि भाई मैं इसमें बुरा अपनों को कह रहा हूँ या परायों को कह रहा हूँ, गाली अपने लोगों को दे रहा हूँ या पराये लोगों को दे रहा हूँ। तो भाई फातिमा जनाब को मादरे मिल्लत कहा जाता है। मादरे मिल्लत मीन्स कौम की माँ। वो औरत कौम की माँ है। ये तो नीम पागल है भाई। इसने पिछले 6 दिन से यही बात पकड़ी हुई है कि कुतिया ली जाती थी, उसको रेडी पे डाला जाता था, उसके गले में लालटेन डाली जाती थी, उसको फातिमा जनाब का सिंबल बनाया जाता था और पीछे से नारे लगाए जाते थे। ना तो फातिमा जनाब के बारे में नारे अयूब खान ने मरवाए थे, ना अयूब खान के बारे में नारे फातिमा जनाब ने और उनके लीडर ने मरवाए थे। ये जाहिल लोग थे, टट्टू थे, जिस तरह के टट्टू तुम लोग हो ना, यहाँ पे बैठ के मीडिया पे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई अयूब खान की हरिपुर के लिए और हरिपुर के लोगों के लिए वैल्यू क्या है। भाई उसको वहां पे देवता माना जाता है, हमारा फख्र है वो। हमने अगर गाली देनी हुई हम यूसुफ अयूब को देंगे, हम उमर अयूब को देंगे, पॉलिटिक्स के हवाले से देंगे।
ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہے میری ان سے، نہ میں انہیں جانتا ہوں. گندی پالیٹکس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کے بزرگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو، مادر ملت کو نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ آپ کو ایسا چاہیے. تو بھائی آپ بولو کہ اس پاگل کی اسٹیٹمنٹس کو ہم آن نہیں کرتے. دل میں تڑپ تو اتنی ہے، ویڈیو اس نے ساری اتار دی ہیں. روز کی 2 سے 3 ویڈیو بناتا تھا، ذہنی مریض اور پاگل اور یہ اور وہ کہہ کے. تو اس نے جناب ویڈیو کی لائنیں لگائی ہوتی تھیں، تو اس کی ویڈیو اس کے چینل پہ ہزاروں میں تھی. ابھی آپ جا کے دیکھیں نا شہباز کے، یہ آپ دیکھ لیں 41 ویڈیو رہ گئی ہیں. اگر یہ 3 ویڈیو روز کی بناتا ہے تو 2 ہفتے کی ویڈیوز رہ گئی ہیں. پچھلی ساری ویڈیوز اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. تاکہ اس میں اتنی ہے ان لوگوں کا جناب جو رویہ ہے نا، وہ ہر بات میں پاکستان پہ تنقید کرنا ہے. آج یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں اتنی انویسٹمنٹ آ گئی، ہندوستان میں فلاں جگہ سے اتنے ارب ڈالر آ گئے، 2 کمپنیوں سے، آج صرف 2 کمپنیوں سے. آپ حساب کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ آتا ہوگا. تمہیں صرف یہی نظر آتا ہے بھائی. میں سناتا ہوں، سنو ذرا ہندوستان کی خبریں جو کہ ہندوستان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے. دیکھیے گا اخبار کے اندر، ملک اخبار کے اندر، میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل اخبارات کہہ رہے ہیں. ضلع بہار ہے، ڈسٹرکٹ ہے، ایک ڈسٹرکٹ. ضلع بہار میں 7400 HIV کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایک ضلع میں. جیسے ضلع ہری پور ہے نا، بالکل ویسے ہی ایک ضلع میں 7400 رجسٹرڈ HIV کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کا آپ حساب نہ لگائیں. کورونا میں سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگ مرے تھے وہ کہاں پہ مرے تھے جناب؟ ہندوستان میں. اس کے بعد ابھی یہ HIV میں ٹاپ پہ جا رہا ہے اس وقت. دوسری خبر یہ ہے جناب ہندوستان سے، ہندوستان ٹائمز کے مطابق کہ ان کا BJP کا ایک فارمر منسٹر ہے، بسنا گوڑا جنتال یا پتہ نہیں کون سا بڑوا جنتال. تو اس نے اعلان کیا ہے کہ جناب جو بھی بندہ ایک مسلم لڑکی سے شادی کر کے اس کو کنورٹ کرے گا اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. یہ دوسری خبر ہے. ہندوستان کے اخبارات بھرے پڑے ہیں اس سے. ان کا جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ گریٹر ہندوستان بنانے کا جو سپنا ہے، تو اس میں وہ ابھی 2025 میں لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ کنورٹ کرو، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، نوکری بھی دیں گے. ابھی ایک اور منسٹر ہے، ہندوستان کا اخبار کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کرناٹکا کا منسٹر ہے جناب. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 10 لڑکیاں، مسلم لڑکیاں، آپ 10 لڑکیاں لے کے آؤ، 10 لڑکیوں سے شادی کرو، 10 بندے آف کورس، تو ہم تو آپ کی شادی کا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے، آپ سب کو نوکری بھی دی جائے گی اور 5-5 لاکھ روپے بھی دیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا گل صاحب، میں نہیں کہہ رہا، ان کا ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے. جس کنٹری کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں نا، یہ ان کا اخبار ہے. آج کی خبریں ہیں. تو یہ اگلی خبر دیکھیے گا جناب. آپ کا جو ہیرو ملک ہے نا، جس کے ریلیشن سندور آپریشن کے بعد ہر ملک کے ساتھ بگڑ گئے ہیں، پیڑے ہو گئے ہیں، تو اس پہ اثر کیا پڑا ہے جناب؟ ترکی نے ایئر اسپیس بند کر دی، پاکستان سے ایئر اسپیس بند ہے، ایران سے تعلقات کشیدہ ہیں، قازقستان سے مشکل پیش آ رہی ہے. تو جناب ایک ہفتے میں نیوز 18 رپورٹ کر رہا ہے کہ 600 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اخبار کے اندر، ملک اخبار کے اندر. آپ یہ باتیں کیوں نہیں بیان کر رہے؟ گیل صاحب کہ ہندوستان کی ایک اور خبر سنیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی ایک بچی کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد اس بندے کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی، میڈیا پہ بھی نہیں بتایا گیا، صرف ایک اخبار میں آیا. انہوں نے صرف بیان دیا کہ ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے. 6 سال کی بچی کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد راڈ کو سیڑ دیا کیونکہ وہ مسلم کی بیٹی تھی. گجرات کا معاملہ ہے، 6 سال کی ایک بچی کی عزت لوٹی. راجکوٹ گجرات، 30 سال کا ایک آدمی جس کا نام رام. حضرات اس نے 6 سال کی بچی کے ساتھ صرف غلط کام نہیں بلکہ اس کے پرائیویٹ پارٹ میں راڈ گھسا دی. نام کیا ہے؟ رام سنگھ. ANI نے خود پوسٹ کیا، پولیس کا بیان بھی سامنے آیا ہے. 6 سال کی بچی کے ساتھ رام سنگھ نے یہ کام کیا. تمام گانڈولی میڈیا چپ، تمام گھوڑی میڈیا چپ. گجرات آگے سنیے گا ذرا. ان کا اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے جناب. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اخبار کہہ رہے ہیں. آپ ذرا جا کے پڑھو ان کو. اب 2 کمپنیوں کی جو ایگریمنٹس، ایک کمپنی کا ایگریمنٹ ایک دن میں نہیں ہوتا. ایک ٹائم وہ تھا جب یہ ہندوستان والے شور ڈال رہے تھے کہ جناب ہم وشو گرو بن جائیں گے، ہم تو عالمی طاقت بن جائیں گے، ہم امریکہ کو، ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم تو چائنا سے آگے ہو گئے ہیں. سارا میڈیا ان کا گیت گا رہا تھا جناب. یہ ایگریمنٹس جو ہیں اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. ان کے اعلانات جو ہیں اس وقت کیے گئے تھے آپریشن سے پہلے. لیکن آج کے جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں. اگر گل صاحب کو سونا دکھتا ہے جناب، آپ ایسے کرو، آپ ایوب خان صاحب کو گالیاں دینے کی بجائے، آپ ان کی اکانومی کی تعریفیں کرنے کی بجائے آپ ادھر ہی دفاع ہو جناب. ایوب خان صاحب کا نام اس وقت PTI سے ریلیٹڈ ہے. عمر ایوب صاحب PTI سے ریلیٹڈ ہیں. دور فٹے منہ بھائی. یہ بندہ ایک دیوار پہ لکھوا رہا ہے کہ جو قوم روڈ، نالی، کالے پائپ، یہ پائپ نہیں ہے، پائپ ہے، کالے پائپ اور ٹرانسفارمر کو اپنی ترقی سمجھتی ہو، ایسی قوم پر لیڈر نہیں ٹھیکیدار حکمرانی کرتے ہیں. یہ PTI کا نعرہ تھا. لیکن آج آپ دیکھ لو پٹواری PTI کا نعرہ تھا. آج اپنے علاقے میں آپ دیکھ لو، میں اپنے علاقے کی بات کروں، اپنے علاقے کے پٹواری کو میں خود رشوت دے کے آیا تھا. پٹواری کے نعرے پہ جیتنے والے لوگوں کی حکمرانی میں خیبر پختونخوا میں آج بھی پٹواری مانگ کے زبردستی
منہ سے کہہ کے رشوت لیتے ہیں. آج بھی ترقی ٹوٹی لگانے, نلکے لگانے, نالی بنانے, کالے پائپ لگانے اور ٹرانسفارمر لگانے کو سمجھا جاتا ہے. تعلیم پہ بالکل کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے لوگ آج بھی ڈنکیاں مار کے اور ایجنٹوں کو پیسے دے کے یورپ کی طرف جاتے ہیں. جناب کسی میں اتنی سی قابلیت نہیں ہے کہ وہ لینگویج کا, زبان کا, آئیلیٹس کا ایک ٹیسٹ پاس کر کے تو پڑھائی کے لیے چلا جائے, یا کوئی اوریجنل 1 سال یا 2 سال کی ڈگری کر کے تو وہ یورپ اوریجنل طریقے سے آئے. نہیں جی, ڈنکی مار کے آنا ہے یا ایجنٹوں کو پیسے دے کے آنا ہے. یہ ہماری قابلیت ہے اور یہ ہماری ترقی ہے. تو اس پہ تو عمر ایوب صاحب کو سلوٹ بنتا ہے. بھائی اس بات کو آپ چھوڑو, میں تو کنڈیم کر رہا ہوں. ایوب خان کے بارے میں اس بیان کو کم از کم ایوب فیملی کو کنڈیم کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پی ٹی آئی کی تو سیاست ہی ہے جناب. یہ ان کا موجودہ منسٹر ہے, پاگل منسٹر, کہتا ہے جناب عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. عشق عمران ہی عشق پاکستان ہے. لازم و ملزوم کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اگر عمران ہے تو پاکستان ہے, اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں. بھائی عمران 73 ایئرز اولڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عشق عمرانی عشق پاکستان. عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. پاکستان میں لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 60 ایئرز ہے. 60 سال, 73 سال, 75 سال کا بڈھا مرے گا نہیں تو وہ کیا اب حیات کی کیا ہے؟ وہ مرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان بھی نعوذ باللہ ساتھ میں مر جائے گا. کچھ خدا کا خوف کیا کرو یار. ابے پی ٹی آئی والوں, کچھ خدا کا خوف کیا کرو یار. باتیں کرتے ہوئے آپ کچھ سوچ لیا کرو. آپ کے ذہن میں یہ لوگ پڑھ لکھے ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک انجینئر کو ایک پرائمری اسکول میں ٹیچنگ کے لیے لا کے کھڑا کر دینا تو جو 12 پڑھا ہوا, 10 پڑھا ہوا پرائمری کا ٹیچر ہے نا, وہ اس سے زیادہ بہتر اور اچھی ٹیچنگ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی فیلڈ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو سجے. تو انجینئر کا کام نہیں ہے, وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اس سے وہ پرائمری ٹیچر, کم پڑھا لکھا ہوا بندہ بہتر طور پہ ٹیچنگ کرے گا. اسی طرح ان لوگوں کو جن کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتا, جنہوں نے صرف کالجوں میں نعرے مارے ہیں, اسٹوڈنٹ فیڈریشنز میں, ان کو لے کے تو جناب یہ سیاست میں آ گئے ہیں. ان کو ٹی وی پہ بٹھا رہے ہیں تو باتیں تو پہلے سے ہی ہوں گی. چلو جی, اینی وے, مٹی ڈالو ان پہ, دفاع کرو. پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم خان نہیں ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں. خوش رہنے کا جناب, ٹھنڈا پانی پینے کا. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم.